خان صرف ضروری ہے تو 10 سال انہوں نے کے پی کے میں حکومت کیا، ادھر کیا تیر مارا ہے؟ بات کرتا چلوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ وہ دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ایک بار موقع نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں 99 نیوز این اے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو قوم جو ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی نواز شریف ضروری ہے ملک کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے جی میرا ووٹ تو خان صاحب کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم طریق لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ امید ہے کہ تو کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ امید ہے۔ اور میں آج جو ہے وہ ان تینوں پارٹیوں کا انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس کی کیا کارکردگی ہے پاکستان میں، اور فیوچر میں کیا پارٹی سر انجام دے سکتی ہے آپ کی خدمات۔ تو بلا جو ہے ٹائم ضائع کیے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ بات سب سے پہلے پی ایم ایل این کی کر لیتے ہیں۔ پی ایم ایل این کی اگر بات کریں، اس کا انالیسز ہم کریں تو اس کے پاس جو ہے سڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو موٹر ویز اور سڑکیں ہی ہیں نا یہ تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا تیر مار خان سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن قوم کو جو ہے وہ شیشے کی طرح سب چیزیں سامنے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ ایف ڈبلیو میں جاب کی ہے، تو اس حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ہمارے موٹر ویز ہیں یا رنگ روڈ ہے یا ہائی وے ہیں، تو اگر یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں تو عوام سے ٹیکس بھی گورنمنٹ لیتی ہے، تو یہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے جب تک یہ موٹر ویز رہیں گی یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ہمیں یہ جا کدھر رہا ہے، اتنا ٹیکس جا کدھر رہا ہے۔ صرف گاڑیوں کے ٹیکس کی ہم بات کریں تو کراچی سے جو ٹریلر چلتا ہے جو اسلام آباد کی طرف، اس کا جو ہے 13-14 ہزار روپے جو ہے وہ ایک ٹریلر کا ٹیکس ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے بنتے ہیں ایک دن کے، لیکن یہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ اور اگر اس کے ہٹ کے دوسری بات کریں تو جتنی بھی ہماری موٹر ویز ہیں، ایئرپورٹ ہے، کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے گروی نہ رکھی ہوئی۔ ہر چیز ہم نے گروی رکھ کر جو ہے ہر ملک کے ہم مقروض ہیں، سعودیہ کے ہم مقروض، چائنا کے مقروض، آئی ایم ایف کے مقروض، امریکہ کے مقروض، پتہ نہیں کس کس ملک کے ہم مقروض ہیں۔ تو ہر چیز ہماری گروی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں بھائی۔ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے پاکستان کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ اب جو ہے یہ جو ملک ڈیفالٹ کی باتیں کرتے ہیں، ملک تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے کب سے۔ اگر ہمیں آج باہر سے ڈالر نہیں ملتا تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ وہ شرطوں اس پہ ملتا ہے جی آپ پٹرول مہنگا کریں، دال مہنگی کریں، فلاں چیز مہنگی کریں، تو ان شرطوں پہ ہمیں جو ڈالر مل جاتا ہے تو ملک جو ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ حال انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ ان کی کارکردگی ہے پچھلی۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف آ جائے گا تو فلاں کر رہے، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس نظام کے تحت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے جتنی بار مرضی ان کو آزما لیں، یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ دینا ہے دیں۔ لیکن میں تو ایک انالیسز کر رہا ہوں کہ سوائے ان کے ملک کو بیڑا گرک کرنے کے سوائے ان کا کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس نے فلاں چیز بنائی، فلاں چیز بنائی، ہر چیز کرنے سے بنائی گئی ہے اور ہر چیز آپ کی مقروض پڑی ہوئی ہے۔ تو مختصر بات کر لیں پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑا شور ڈالتے ہیں کہ ہم نے جی صحت انصاف کارڈ دیا، ہم جی لنگر خانے کھولنے ہیں، تو ان 2-3 چیزوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر 3.25 سالوں میں آپ اتنا کچھ کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ کروڑ نوکریاں دیں گے، فلاں اتنے لاکھ گھر دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، اور جو ہے ملک کو ایک خود مختار ریاست بنائیں گے، کیا کیا آپ نے قوم کو خواب دکھائے تھے۔ لیکن اس میں سے آپ نے ہر چیز پہ جو ہے آپ کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا۔ تو صحت انصاف کارڈ کی ہم بات کریں تو وہ تو چلو صحیح ہے، ایک سہولت ہے، لیکن اس کی بجائے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے سرکاری ہاسپٹل کو ٹھیک کیا جاتا، جہاں سے میں نے اور ہر غریب نے جا کر علاج کروانا ہے۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا، جا کر ہاسپٹل میں جاتے تھے، وہ 10 بندے صحت انصاف کارڈ لے کر آتے تھے، ان میں 3 لوگوں کا چلتا تھا، باقی لوگوں کو کہتے تھے نہیں جی آپ کا نہیں ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو بجائے اس کے ہمارے ان لولی پوپ میں قوم کو رکھا جائے، ہمارے اداروں کو ٹھیک کیا جائے، ہمارے جو صحت کے جو ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے لاہور کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ، ان کو جو ہے وہ نئے سرے سے ٹھیک کیا جاتا، ہر جگہ پہ ہمیں میڈیسن مل رہی ہوتی، وہاں تو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوتی۔
مریض کے پاس جو بندہ جاتا ہے وہ خود مریض بن جاتا ہے. خان صاحب کے دور میں مریض کے اوپر رہا ہوں, میں خود مریض بن گیا تھا. ادھر نہ کوئی ڈیسک ہے مریض کے پاس بیٹھنے کے لیے, نہ کوئی سہولت ہے, نہ کوئی صفائی ہے, نہ کوئی کچھ ہے. تو یہ ان کو کارکردگی ہے جناب. اس کے علاوہ اس کی کارکردگی ہم بتاتے چلیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صرف ضروری ہے تو 10 سال انہوں نے KPK میں حکومت کیا, ادھر کیا تیر مارا ہے. اگر یہی 4.25 سالوں میں آپ کی اتنی سی کارکردگی ہے نا, تو آپ کو کروڑوں سال چاہیے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. جتنا ملک مقروض ہوا پڑا ہے, جتنا ملک جو ہے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اور جتنے مسائل خراب ہیں, ہر بندہ کرپٹ ہے, پورے ہر جدھر جائیں ملک کا جو ہے وہ بیڑا ہی انہوں نے غرق کیا ہوا ہے, چاہے انہوں نے کیا یا پچھلوں نے کیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ پھر کروڑوں سال کی ہم قوم دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب باہر بھی آ جائیں اور ان کو کروڑوں سال عمر مل جائے, ہمیں بھی پھر جا کر آیا جو اگر یہ کام ٹھیک کر لیں تو, ورنہ ایسا ہونا کوئی نہیں ہے. 10 سالوں میں ان کی کارکردگی یہ اور پاکستان میں 4.25 سالوں میں 2-3 کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو پھر کروڑ سال بھی اگر آپ حکومت کر لیں تو آپ نظام ٹھیک نہیں کر سکتے. بات کرتا چلوں جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ اس سے بڑا غلط کیا ہے. وہ اس سے بڑا جو انہوں نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہمارے جو ایک مقدس جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اوپر ہی چڑھ دوڑے ہیں. جو ہمارے شہداء ہیں ان کو ہی جو ہے انہوں نے ان کے جو بینرز ہیں ان کو جو ہے گرا دیا, اور پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 ہے 9 مئی کو. تو بھائی آپ کو جس سے مسئلہ تھا آپ اس کے بارے میں احتجاج ریکارڈ کرواتے, اس کو مردہ آباد کے نعرے لگا دیتے. وہ قوم کو کوئی اس کا جو ہے نہ کوئی ادارے کو ٹینشن تھی نہ قوم کو تھی. تو آپ نے جو یہ میسج دیا ہے, یہ جو آپ نے بغاوت کی ہے, یہ بڑا آپ نے کام غلط کیا ہے. جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں, جو ہمارے لیے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ اس سردی کے موسم میں پہاڑیوں میں جا کر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, ان کو آپ نے دکھ پہنچایا ہے. اور جو کوئی شہید ہوتا ہے آپ جو ہے ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ یہ تو جناب ڈالر آرمی ہے, تو پھر آپ اس کا مزہ بھی چکھیں. یہ آپ کا بنتا بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی بات کرتے چلیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بزرگ کی جو ہے وہ بد دعائیں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے, اقتدار ہوتا ہے, ان غداروں کے پاس تو یہ فرونٹ بن جاتے ہیں. یہ لبرل جو ہیں یہ فرونٹ بن جاتے ہیں, نمرود بن جاتے ہیں, یزید بن جاتے ہیں. تو یہ جی ان کی کارکردگی ہے دونوں پارٹیوں کی. اب بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی. تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ مثلا اگر ان کو پیچھے سندھ میں 3 سیٹیں ملی ہیں تو ان کو بجٹ ہی نہیں دیا گیا. تو پتہ چل جاتا کہ اگر انہوں کو بجٹ دیا جاتا جس طرح وہ کوٹا ہوتا ہے ہر MPA کا, یا تو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے. ان کو بجٹ ہی نہیں دیا گیا, ان کو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا. تو بھائی میں یہ جو نظام کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم اس نظام کی بات کریں تو چاہے آپ کا تعلق PTI سے ہے یا نون لیگ سے ہے یا پیپل پارٹی سے ہے, جس پارٹی سے بھی آپ کو تعلق ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اس نظام پہ ہمیں جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. وہ بات نظام مصطفیٰ کی کرتے ہیں, وہ دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں. اگر ہم ان کو ایک بار موقع نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے جی یہ تو یہ کر نہیں سکتے, یہ سنبھال نہیں سکتے, یہ فلاں نہیں کر سکتے. کسی کو اگر نظام مصطفیٰ سے جو ہے وہ مسئلہ ہے تو وہ بھی نیچے آپ لکھ دینا جی اس نظام پہ ہمیں شک ہے, یہ نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, ہمارے نظام کامیاب ہو سکتے ہیں. بات تو پھر ہوگی نا اگر ہم ان کو ایک ٹینیور دیتے ہیں, وہ حکومت میں آتے ہیں, اس نظام کو نافذ کرتے ہیں, پھر ہم ان پہ تنقید بھی کریں گے یا کہیں گے کہ یہ ان سے نہیں ہو رہا. تو بس ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک موقع ملنا چاہیے جس طرح سب پارٹیوں کو ملا ہے. تو یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو نہیں کہنا جی اس پارٹی کو آپ جتوا دیں یا میں نے جتوانا ہے. یہ قوم کو فیصلہ کرنے کا وقت ہے اور قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک طرف یہ پرانا نظام ہے, ایک طرف ایک جماعت ہے جو دین اسلام کی بات کر رہی ہے, نظام مصطفیٰ کی بات کر رہی ہے, تو ان کو ایک موقع دینا چاہتے بھی یا نہیں دینا چاہتے. تو باقی انالیسس میں نے کر دیا ہے, آپ کو جو ہے وہ بہتر سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہمارے ملک کو مقروض کیا جا چکا ہے اور ہمارا ملک جکڑا ہوا ہے. ہمارے ملک میں جو ہے اگر نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آ کر ٹھیک کر لے گا تو یہ بھائی آپ کی غلط سوچ ہے. 5 سالوں بعد آپ اس سے بھی زیادہ قرضے میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو آپ کو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہمیں
تھوڑا سا جو ہے وہ سہارا مل جاتا ہے جیزے کی شکل میں، اور پھر وہ ہماری سنگی پر جو ہے وہ نو رکھ دیتے ہیں، جناب یہ چیز مہنگی کریں، یہ چیز مہنگی کریں، بعد میں اس کا جو ہے ہمیں خسارہ بھی جو ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم نظام نہیں ٹھیک کرتے، نظام کی طرف نہیں آتے، تو پھر بھئی ہمارا ضلالت ہی مقدر ہے، چاہے پھر ہم جو ہے وہ 100 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اب قوم کے پاس وقت ہے، قوم فیصلہ کرے کہ کس کو آگے لے کر آنا ہے۔